اللہ کے لیے ہیں بکثرت و بابرکت تعریفیں، اس کی تعریفیں اسی طرح دائمی ہیں جس طرح اس کی عزت، اس کے چہرے کا جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت دائمی ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور ہم اس کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور درود و سلام نازل ہو اس کے بندے پر جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حجۃ الوداع اور عرفہ کے عظیم دن میں ایک عظیم الشان آیت نازل ہوئی جو اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یوم عرفہ کے ٹھیک 81 دن بعد ہو گئی۔ اللہ نے ان کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا۔ اب لوگوں کو ان کے دین کے علاوہ اور کسی دین کی حاجت نہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی ضرورت نہ رہی۔ وہ خاتم الانبیاء ہے، لہذا حلال وہی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے، اب کسی زیادتی کی گنجائش ہرگز باقی نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط اور محاسن مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ کمال کی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ابدی، عالمگیر اور مستحکم دین ہے۔ یہ زندگی کے لیے سب سے سیدھا اور سب سے کامل راستہ ہے، چاہے زمانے و ایام کتنے گزر جائے اور ان میں کتنی ہی تبدیلیاں رونما ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ اللہ نے مومنین کے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، لوگوں سے اس کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو یہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قوموں کی سیادت و قیادت میں جن قوانین کو بروئے کار لایا جاتا ہے ان میں سب سے مستحکم قانون اسلامی شریعت ہے، اور یہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سب سے درست قانون ہے۔ ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر حال کے لیے یہ شریعت مناسب ہے، اور جو زمانہ آگے بڑھے گا اور قومیں ترقی کریں گی، اسلام کی درستی اور اس کی سربلندی کا نیا نیا ثبوت سامنے آتا رہے گا۔ دین اسلام کے کمالات میں سے یہ ہے کہ وہ ایک متکامل اور ناقابل تقسیم دین ہے۔ اس کے احکامات میں کہیں تناقض نہیں، اس کی شریعت میں کہیں اختلاف نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کے آپسی تعلقات کو منظم کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اس کے ارد و گرد جو بھی موجود ہو اس کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتا ہے۔ وہ دنیا و آخرت، امن و جنگ اور سیاست و اقتصاد ہر شعبے میں انسان کی جملہ ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو تمام قوموں، قبیلوں اور نسلوں کو گلے لگاتا ہے، اور تعصب و نسلی امتیاز کو مٹا کر سب کو ایک امت کی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ مدار فوقیت اور معیار برتری صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو زمانے کی تبدیلیوں کو قبول کرتا ہے، تمام انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور مقاصد دین کی روشنی میں اور دین کے اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ زمانے کی رفتار اور ترقی کی شانہ بشانہ چلتا ہے۔ یہ دین حقائق پر مبنی ہے، یہاں نہ تو تنگی ہے اور نہ بیڑیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھی۔ ہمارا دین عقل کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اس نے شراب، منشیات اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو عقل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اس نے امانت داری پر ابھارا ہے اور چوری کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارا دین نکاح اور کنبہ کے نظام کے ذریعے ہمارے رشتوں اور نسبوں کی حفاظت کرتا ہے، عزت و شرف کی حفاظت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو بے قابو ہونے سے روکتا ہے۔ چنانچہ اس نے انسانی نسل کی حفاظت فرمائی، عورتوں کی حفاظت فرمائی اور کنبہ کی بنیاد اور ایک بہترین کنبہ کی بنیاد ڈالی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمارا دین انصاف کا دین ہے، یہاں اجنبی، دوست، پرایا، یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کی زیادہ نزدیک ہے۔ اسلام دلوں کو جوڑنے اور صفوں کو متحد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ محبت، اجتماعیت، الفت اور شفقت و مہربانی کا دین ہے، اور عید کی آمد انہی معانی و مقاصد کی تجدید کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپسی تعلقات اور رابطے مزید مضبوط ہو جائیں۔ ہمارا دین، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیات سے نفع پہنچائے۔ میں یہی بات کہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور ہماری اصل مٹی کو بنایا۔ میں اسی پاک ذات کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے ایمان والوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے عزت دی، اور کافروں کے اعمال تو اس ریت کی مانند ہے جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی طرف لوٹنا اور جانا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے غیبت، چغلی اور بد زبانی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر قیامت کے دن تک رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کا یہ دن بہت عظیم دن ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے، جس دن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حاجی اور دوسرے لوگ ہدی اور قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے۔ اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک ہے، اور مقید تکبیر کا وقت عرفہ کے دن فجر سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک ہے۔ مسلمانوں، عید کی خوشی مناؤ۔ خوشی بہترین طرز عمل اور مطلوبہ مقصود ہے۔ خوشی دل کو تر و تازہ رکھتی ہے اور چستی پیدا کرتی ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں خوشی پانے اور اس کے غم و پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ہر لمحہ اور ہر طرح سے شریعت کی حدود میں اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں گے۔ اگر ہم وسیع ترین خوشی کی بات کریں تو اس کا مرکز دل ہے، اس کا میدان طرز عمل ہے، اور اس کا مظہر لباس، زیب و زینت، حسن کلام اور حسن احساس ہے۔
اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائیں اور ہر سال آپ سلامت رہیں۔ پھر آپ درود و سلام بھیجیں مخلوق میں سب سے بہترین فرد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت اپنی برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہے، جو رسول رحمت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے کمزوروں پر رحم فرما۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اور ہر قسم کی بے حیائی اور نافرمانی سے بچنے کا۔ تو تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، وہ تمہارا ذکر کرے گا، اور تم اس کی نعمتوں پر شکر کرو، وہ تم کو زیادہ دے گا۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔